کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تم تک پہنچے اسے آگے پہنچا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت کا یہ کام ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اگر میں دعوت کا کام نہیں کر رہا تو میں مجرم ہوں۔ بہت آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ آپ چاہے تہجد گزار ہیں، آپ چاہے روزہ دار ہیں، آپ چاہے حاجی نہیں الحاج ہیں، لیکن اگر آپ یا میں دعوت کا کام نہیں کر رہے تو ہم مجرم ہیں۔ اور بڑی مشہور وہ روایت ہے جو بار بار ہم اپنے تربیت گاہوں کے اندر دہراتے بھی ہیں کہ ایک شخص جو اتنا نیک ہے کہ اس کی سفارش جبرائیل کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرے حکم پہ میں ساری بستی تباہ کرنے لگا ہوں، لیکن تیرا ایک بندہ ایسا ہے، میری گزارش ہے کہ اس بندے کو میں عذاب سے بچا لوں، کیونکہ وہ بندہ بڑا نیک ہے۔ اس کے کانوں نے کبھی غلط سنا نہیں، آنکھوں نے کبھی غلط دیکھا نہیں، زبان سے وہ کبھی غلط بولا نہیں، اس کے قدم کبھی غلط راہوں پہ چلے نہیں۔ یا اللہ ہر وقت اس کی زبان تیرے ذکر سے معطر رہتی، اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت اور تعصب نہیں ہے۔ اس نیک آدمی کو اے اللہ میں اس عذاب سے بچا لوں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ اس پورے بستی میں جتنے مجرم ہیں ان سب کے جرم ایک طرف اور اس آدمی کا جرم ایک طرف، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور اس کا جرم کیا ہے کہ وہ خود تو نیک تھا لیکن نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ اب ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نیک تو ہیں، کیا نیکی کی دعوت دیتے؟ اگر ہم دعوت نہیں دیتے تو ہم مجرم۔ ہماری جو دعوت ہے جماعت اسلامی کی دعوت، یہ جماعت اسلامی کی دعوت نہیں ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ یہ دعوت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے دی، اور یہ دعوت سب سے آخر میں جس نبی نے دی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ دعوت نوح علیہ السلام نے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں نے یہی دعوت دی۔ اب حضور کے بعد یہ دعوت موجود ہے، نبی موجود نہیں۔ اب نبی نہیں ہوگا لیکن دائی ہوگا۔ داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا۔ اتنی توجہ سے بات سنیے گا کیونکہ یہ ہماری تربیتی نشست ہے کہ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو بات میں نے کی ہے کیا کی ہے تو اس کی توجہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب دے دے۔ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کو داعی کہتے ہیں۔ اب ہماری دعوت کیا ہے؟ ٹوٹل 3 نقطوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے تو پورے قرآن اور پورے دین کا خلاصہ اس دعوت کے اندر ہے۔ اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ہم پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی۔ اب میں نے یہ لفظ دہرائے ہیں، آپ نے سن لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟
ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے، بندگی کسے کہتے ہیں۔ ایک بچے سے بھی پوچھے نا کہ ابھی آپ نے عشاء میں کیا کیا ہے، تو وہ بھی کہے گا عبادت کی، لیکن عبادت کا یہ تصور غلط ہے۔ ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نے نماز پڑھی۔ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اشراق، چاش، اوابین پڑھتا ہے، وہ ایک بہترین نمازی ہے۔ لیکن اگر وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے، زمین دارہ کرتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے، زندگی کے باقی معاملات کے اندر سے خدا کو نکال دیتا ہے، تو وہ شخص ایک بہترین نمازی ہے لیکن عبادت گزار نہیں۔ اور یہی عیسائیت کی تعلیم ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر عبادت کہتے ہیں کسی عبادت گاہ کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اور باہر نکل کے خدا کو اپنی زندگی سے نکال دینا۔ اسلام اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ ایک شخص جو بظاہراً دکان پہ بیٹھا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، سنتیں بھی نہیں پڑھ پاتا، نوافل نہیں پڑھتا، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ چاش توابین اور اشراق پڑھتا ہے، صرف فرض نماز پڑھتا ہے، لیکن دکان پہ بیٹھ کر وہ ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا۔ دنیا والوں کے نزدیک وہ دنیا دار ہے، اللہ کے نزدیک وہ عبادت گزار ہے۔ وہ سب سے بڑی عبادت کر رہا ہے کہ وہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، خدا کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے کاروبار کے اندر خدا کے حکم کے مطابق کام کر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خدا مسجد تک محدود نہ کرو، خدا مسجد سے باہر بھی ہے۔ مسجد میں تو خدا کا حصہ 10% ہے، کتنی دیر آپ نے لگانی ہے؟ 20 منٹ، 25 منٹ۔ 90% تو خدا باہر ہے۔ آپ 10% کو 10% لے رہے ہیں اور 90% کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو، تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے ہم پوری زندگی ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، ہم نے کھڑے ہو کے پڑھی، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ روزہ ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، ڈاکٹر کہتا ہے شوگر لو ہو جائے گی، گردوں کا پانی ختم ہو جائے گا، دل جواب دے جائے گا، لیکن ہم نے ڈاکٹر کی نہیں ماری، ساری زندگی روزہ رکھا۔ حج کی طاقت نہیں تھی، قرضہ لے کے حج کر کے آ گئے، ہم نے حج کیا۔ تو بھائی ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ جماعت اسلامی والے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی پیروی کرو، ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ہم روزہ اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول رکھتے تھے، ہم نے حج اسی طرح کیا ہے جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جناب، آپ نے غلط سمجھا۔ ہم جب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں صرف اللہ کی بندگی کرو، یا رمضان میں اللہ کی بندگی کرو، یا بیت اللہ میں جا کے اللہ کی بندگی کرو۔ ہم کہتے ہیں جب گھر میں گئے ہو تو اپنی خاندانی زندگی میں بھی اللہ کی بندگی کرو۔ اگر سیاست کے میدان میں چلے گئے ہو تو اپنی سیاست کو بھی خدا کی بندگی کے اندر رنگ دو۔ اگر تم معاشرت کے اصولوں پہ چل رہے ہو تو اپنے معاشرت کو بھی خدا کے حکم اور شریعت کے مطابق کرو۔ اگر تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے تو آپ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور اس بندگی کو آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے مثلا آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اب اللہ کے حکم کے مطابق آپ حرام چھوڑ رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، لیکن دکانداری آپ نے کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے کاروبار کیسے کیا،
وہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی نے نماز کیسے پڑھی تھی، ہمارے نبی نے روزہ کیسے رکھا تھا۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے نبی صرف مسجد کے امام نہیں تھے، ایک بزنس مین بھی تھے۔ آپ ایک مسجد کے خطیب نہیں تھے، ایک شوہر بھی تھے، ایک باپ بھی تھے۔ آپ محض مسجد کے ایک نکاح خان نہیں تھے، آپ ایک سیاستدان بھی تھے، آپ ایک جرنیل بھی تھے، آپ ایک جج بھی تھے۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ اس لیے ہماری دعوت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندگی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ، بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کو نہیں پتہ۔ بندگی عبادت، اور اس کا سب سے آسان معنی جو اللہ سید مودودی کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کا سب سے آسان معنی ہے غلامی کرنا۔ کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی بندگی کرو یا عبادت کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی غلامی کرو۔ جو شخص مسجد میں تو اللہ کی بندگی کرے لیکن مسجد سے باہر اللہ کی بندگی نہ کرے، وہ نوکر ہے، غلام نہیں۔ غلام تو 24 گھنٹے پابند ہے، نوکر کی ٹائمنگ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نوکر کی ریٹائرمنٹ ہے۔ نوکر رائے دے سکتا ہے، نوکر استعفیٰ دے سکتا ہے، نوکر کو چھٹی مل سکتی ہے، لیکن غلام کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، غلام استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ غلام جس مالک کا غلام ہے، جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، مالک کی اجازت کے بغیر سو نہیں سکتا، مالک کی اجازت کے بغیر کھا نہیں سکتا، مالک کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ مالک کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر دکانداری کیسے کرے گا؟ عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کیسے کرے گا؟ اگر وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، دکانداری اپنی مرضی سے کرتا ہے، کاشتکاری اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور نماز میں آ کے وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی غلامی کرتا ہوں، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ نمازی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جھوٹ ہم اکثر بول جاتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ دکان پہ تو تم مجھے بھول گئے تھے، وہاں تو میری غلامی نہیں کر رہے تھے، عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے تو تم مجھے بھول گئے تھے، سیاست کے میدان میں تو تم مجھے بھول گئے تھے، گھر کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں تو تم مجھے بھول گئے تھے، یہ مسجد میں تمہیں میں یاد آ گیا ہوں، یہاں جو تم کر رہے ہو یہ نوکری ہے۔ اس لیے ہم جب یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تو ہم بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں اپنی پوری زندگی میں اللہ کی غلامی کرو۔ ہم اللہ کے نوکر تو ہیں، غلام نہیں۔ یہ نوکری ہے جو ابھی ہم نے کی ہے، نماز پڑھی۔ غلامی کیا ہے کہ رات کا بقیہ حصہ ہمارا کیسے گزرے گا۔ میرا نوجوان نماز پڑھے اور پھر نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کے فلم دیکھنا شروع کر دے، موسیقی سننا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر دے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے لغویات میں شروع ہو جائے، تو وہ ایک نوکر تھا جس نے عشاء کی نوکری کی ہے اور پھر جا کے شیطان کی غلامی کی۔ ہم تو پتہ نہیں کتنوں کے غلام ہیں، نفس کے غلام، جو نفس کہتا ہے اس کی، بیوی بچوں کے غلام، برادری رشتہ داروں کے غلام، فرقہ و مسلک کے غلام، مولوی و پیر کے غلام، لیڈر کے غلام۔ اتنی غلامیاں کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ اسی لیے نہ ہماری نمازوں کے اندر وہ تاثیر ہے، نہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر ہے۔ پتہ نہیں کتنے شرک ہم کرتے ہیں، اور یہ شرک کرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک۔ صرف نماز میں سجدہ اللہ کو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مواحد کوئی نہیں۔ محض اللہ کے سامنے سر جھکا دینا یہ مواحد ہونے کی علامت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم ماننا یہ مواحد ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو قبر کے سامنے سجدہ کرے وہ مشرک،
وہ ظاہری طور پہ سجدہ کر رہا ہے۔ جو کسی انسان کے سامنے جھک جائے وہ مشرک۔ بھائی شرک اس کو نہیں کہتے، صرف شرک اس چیز کا نام بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ نے جتنے بھی خدا بنا رکھے ہیں ان کی بات اگر آپ مان رہے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری دعوت کا پہلا نقطہ اپنی پوری زندگی میں دہرائیں، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار۔ ہم بالکل نہیں کہتے ہماری جماعت کے بانی مودودی صاحب کی پیروی کرو، بالکل نہیں۔ ہماری جماعت میں جو آتا ہے اس کو ہماری جماعت کے بانی نے بھی کہا ہوا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کی۔ ہم مودودی صاحب کی پیروی نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے۔ انہوں نے خود کہا کہ فقہی معاملات میں میری اپنی تحقیق ہے، آپ جس کے اوپر آپ کا دل مانتا، آپ دیکھ لیں ابھی ہمیں نماز جنہوں نے پڑھائی ہے وہ 3 دفعہ رفع الیدین کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے جو صف بنی ہوئی ہے وہ 1 دفعہ رفع الیدین کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کو اس مسجد میں ملے گی، کوئی پابندی نہیں۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھائے، ہاتھ باندھ کے پڑھائے، چھوٹی داڑھی کے ساتھ پڑھائے، بڑی داڑھی کے ساتھ پڑھائے، سبز پگڑی پہن کے پڑھائے، ننگے سر ہو کے پڑھائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جناب آپ اسی بنیاد پہ جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے اس لیے پگڑی آپ نے یہ پہننی ہے، یہ ہمارا مسلک ہے اس لیے آپ نے رفع الیدین نہیں کرنا، یہ ہمارا مسلک ہے آپ نے ہاتھ یہ باندھنے ہیں۔ قطعاً یہاں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جو کام اور جو طریقہ میرے نبی کا وہ اختیار کرو۔ ہماری دعوت کا دوسرا نقطہ، اس کو بھی لوگ ذرا محسوس کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن اس میں غلط فہمی ہے۔ ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں، لوگوں دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ۔ ہم یہ انفرادی کسی کو منافق نہیں کہہ رہے۔ اچھا یہاں بھی ایک بات سمجھیں، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے۔ ہم کسی مسلمان کو عقیدے کی بنیاد پہ منافق نہیں کہتے۔ عقیدے کے جو منافق تھے وہ چلے گئے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی اور اس کی ذریت۔ آج کا جو اجتماعی مسلمانوں پہ ہم نفاق کی بات کرتے ہیں وہ عمل کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات نہیں کرتے۔ یہ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن عمل اس کا یہ ہے کہ نماز پڑھتا نہیں۔ اب عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، عمل غلط ہے۔ اب ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے بے عمل مسلمان کہہ دیں گے۔ اس کو یہ کہیں گے کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے جتنا کفر جرم ہوتا ہے۔ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے یہ جرم کفر کے برابر کیا ہے، لیکن اس کو ہم کافر ہونے کا فتویٰ اس پہ نہیں لگائیں گے۔ ایک آدمی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے لیکن قبروں پہ جا کے سجدے بھی کرتا ہے، ہم اس پہ مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عملاً وہ شرک کر رہا ہے، ہم اس کو یہ کہہ دیں گے کہ بدعمل انسان ہے، شرکیہ کام کرتا ہے، لیکن مشرک کا فتویٰ ہم نہیں لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر وعدہ خلافی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، امانتوں کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کے برعکس تینوں کام کرتا ہے، تو ہم اسے اس دائرے میں منافق نہیں کہہ رہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، تو یہ ہم اجتماعی بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں نماز اللہ کی پڑھتے ہو اور نظام تم مغرب اور یورپ کا قبول کرتے ہو، روزہ تم اللہ کا رکھتے ہو، قانون تم امریکہ کا قبول کر کے بیٹھے ہو، حج تم خالص اللہ کے لیے کرتے ہو، اور حکم تم امریکہ یورپ کا قبول کر کے بیٹھے ہو۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ یعنی عبادت کا وہ تصور جو ہم پہلے بیان کر رہے تھے کہ نماز روزے کے معاملے میں آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں،
لیکن باقی معاملات کے اندر آپ اللہ کو نکال دیتے ہیں، اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی دو رنگی نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کیسا اللہ ہے، وہ رب کیسا رب ہے جو آپ کو یہ تو کہے کہ مسجد کے اندر تم نے میری ماننی ہے اور مسجد کے باہر تمہاری مرضی جس کی مانو نہیں۔ ساری دنیا، ساری مخلوق اس کی پیروی کر رہی ہے، اور یہ انسان کتنا ظالم ہے کہ جو اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی؟ وہ انسان جسے اس نے اختیار دیا، وہ انسان جسے اس نے اشرف المخلوقات کا۔ تو ہماری دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو۔ تو بندگی کا معنی کیا بتایا تھا جی؟ سارے بولیں، غلامی۔ اللہ کی غلامی کے ساتھ دوسری غلامیاں جمع نہ کرو، یا سیدھے طریقے سے کافر ہو جاؤ یا صحیح مسلمان بن جاؤ۔ اسی لیے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کیوں بنتے ہو بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اور یہودیوں نے یہی کام کیا تھا کہ جو بات ان کے دل کو بھاتی تھی وہ کتاب میں سے مان لیتے تھے، اور جو بات ان کے لیے مشکل ہو جاتی تھی وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اسی کا نام منافقت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دو رنگی اور منافقت چھوڑو۔ یا بھائی صحیح مسلمان بن جاؤ یا کافر ہو جاؤ۔ یہ آدھا مسلمان اور آدھا کافر ہونا، اس چیز کا نام ہے منافقت۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ قرآن کریم میں پوری منافقت نازل ہوئی ہے۔ قرآن نے بجا منافقوں کے بارے میں جو وعیدیں سنائی ہیں، اور یاد رکھیے گا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اس کا نام حاویہ، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، سب سے نیچے حصے میں ہوگا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے نیچے منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت دے دیتا ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یہ بیماری جب کسی کو لگتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، اور ہمیں بحیثیت مجموعی یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ دعوت کا ہمارا تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے، اس سے لوگ سیاست سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہاں آ کے آپ سیاست جھاڑنا شروع کر دیتے۔ جس طریقے سے دعوت کے پہلے 2 نقطے ہم نے بیان کیے ہیں وہ خالص قرآن کے ہیں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے منافقت نہ کرو۔ بے عینی ہی تیسرا نقطہ بھی ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ لوگوں خدا سے پھرے ہوئے وہ لوگ جو فاسق اور فاجر ہیں۔ فاسق فاجر کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا۔ اس کو اگر آپ اردو زبان میں لے لیں، چلو یہ تو عربی زبان میں ہم فاسق فاجر کہتے ہیں یا قرآن کی اصطلاح میں، تو ہماری زبان میں جو آج کل کہا جاتا ہے یہ بندہ بڑا کرپٹ ہے، کہتے ہیں نا کرپٹ ہے، چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرو تو عربی کی اصطلاح میں یا قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ فاسق اور فاجر ہے، یعنی جو شراب کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کرنے والا، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم یہ کہتے ہیں لوگوں ان سے زمام کار لے لو۔ زمام کار کا مطلب ہے اقتدار ان سے لے لو اور ان لوگوں کے حوالے کرو جو مومن بھی ہوں اور نیک بھی ہوں۔ اچھا یہاں بھی ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ نیک کے بارے میں ہمارا تصور بھی بڑا محدود ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ فرشتہ ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک سے گناہ نہیں ہوتا؟ بھائی نیک سے گناہ ہو سکتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مومنین صالحین نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دے۔ پھر نیکی کا ایک تصور بھی ہمارے ہاں محدود ہے۔ ہمارے ہاں نیک آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے تسبیح ہو، جس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشان ہو، جس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہو، سمجھ آ گئی، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو۔
جس کی ہر نماز کی ہر رکعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، جو مسجد سے نکلنے کا نام ہی نہ لیتا ہو، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ بندہ نیک ہے، چاہے وہ جھوٹ بولتا رہے، وعدہ خلافی کرتا رہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتا رہے، ملاوٹ کرتا رہے، دنیا کے سارے گناہ کرے، مسجد روزے سے اتنا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جو نہائے نہیں نا پورا سال، اور اس نے ہاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھٹے پرانے، اور گلے کے اندر تسبیحیں لٹکائی ہوئی ہوں، تو اس بندے کے بارے میں کیا تصور ہوتا ہے؟ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ولی اس کو کہتے ہیں جو بالکل جاہل ہو، پڑھے لکھے آدمی کو ولی کہا جائے نہیں سر، عالم اچھا ولی نہیں۔ ہمارے ہاں ولی کا تصور یہی ہے نا، اور یہ اولیاء کرام پاکستان میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ہر گلی میں آپ کو ایسے اولیاء کرام ملیں گے جن کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے سنا ہوگا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا مولانا آپ نے کبھی ولی دیکھا؟ کہاں، کل ہی میں نے دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ۔ تو سوال کرنے والا حیران ہو گیا، اور حیرانگی بنتی ہے ولی کا ریلوے اسٹیشن پہ کیا کام؟ ولی تو مسجد میں ہوتا ہے، ولی تو خانقاہ میں ہوتا ہے، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ولی ریلوے اسٹیشن پہ۔ تو سوال تو اس کا بنتا، حیران ہو کے کہنے لگا مولانا ریلوے اسٹیشن پہ ولی؟ کہا ہاں، وہ جو سامان اٹھانے والا وہ کلی ہوتا ہے، اس نے میرا سامان اٹھایا تو اس کے 8 آنے بنتے تھے، میں نے اس کو 1 روپیہ دیا، تو تھوڑی دیر بعد وہ دوڑ کے آیا، اس نے کہا حضرت میرے 8 آنے میرا حق بنتا تھا، آپ 1 روپیہ دے گئے، 8 آنے زیادہ دے گئے ہیں، یہ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ مولانا نے کہا میرے نزدیک وہ ولی ہے۔ ولی کی علامت دیانتداری ہے۔ یہ مولانا عبدالرشید صاحب جو درس دے رہے تھے، واللہ عالم آپ نے غور کیا کہ نہیں، یہ جو حضور غار سے نکل کے جب وحی آئی تھی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کیا میں نبی ہوں؟ بنیادی طور پہ سوال یہی تھا۔ تو خدیجہ کا جواب آپ نے سنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہ آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں کہ آپ غار حرا میں جاتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں کہ آپ نماز نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ 40 سال میرے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا، روزہ تو نبوت کے اعلان کے بعد فرض ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، وجہ آپ اس لیے نبی ہیں کہ آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی حقدار کا حق نہیں مارا، آپ نے ہمیشہ لوگوں کے سر پہ دست شفقت رکھا، آپ نے یتیموں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے۔ یہ ساری علامات آپ دیکھ لیں، ان تمام چیزوں کا تعلق معاملات سے۔ نبوت ملی ہے معاملات کے بہتر ہونے میں، مراسم عبودیت کے بہتر ہونے میں نہیں۔ ہمارے ہاں جس کی نماز اچھی ہو، میں اکثر ایک روایت سناتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا کونے میں اور بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا یا رسول اللہ اس بندے کی نماز دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ایسا نمازی بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر سے ایک آدمی نے کہا یہ فلاں آدمی مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے، اس کے متقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا متقی آدمی ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا سوال کیا؟ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ کبھی اس کے ساتھ تم نے معاملات کیے ہیں، لین دین؟ اس شخص نے کہا جی میں نے معاملات تو نہیں کیے۔ تو حضرت عمر نے کہا پہلے معاملات ٹھیک دیکھ لو، اگر وہ اپنے معاملات میں ٹھیک ہے تو پھر یہ متقی ہے، اور اگر یہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ صرف مسلمان ہی ہے۔ تو جس کے معاملات زندگی ٹھیک ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ چاہے صرف فرض نماز پڑھتا ہو اور فرض روزے رکھتا ہو، ایسا ہی ہے نا معاملات۔ آج کے مسلمان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں، وہ چاہے کوئی معذرت کے ساتھ نمازی ہو یا بے نمازی ہو۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذہب کا روپ ہی اس لیے اپنا لیتے ہیں کہ کہیں اچھا انسان نہ بننا پڑ جائے۔ یقین جانیں اکثر لوگ مذہب کا لبادہ اس وجہ سے اوڑھ لیتے ہیں کہ کہیں اچھا انسان نہ بننا پڑ جائے۔ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن ایک کلین شیپ
ٹائی کوٹ پہننے والا، وہ دیانتدار ہے، امانت دار ہے اور وعدہ پورا کرنے والا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، آپ قسمیں اٹھا کے بھی کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ تو ہم دعوت کا جو تیسرا نقطہ، یہ میں نیکی کی تھوڑی سی بیان کر رہا تھا، اور آخری نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان فساق اور فجار شرابیوں سے، زانیوں سے، کرپٹ لوگوں سے، ان سے اقتدار لے لو۔ مومن اور نیک، مومن تو ہیں، یہ جتنے بھی حکمران ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، مومن تو ہیں نا، وہ شہباز صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں مومن ہیں نا، کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ لیکن اگلی جو بات ہے، صالح نیک نہیں، ہم کہتے ہیں مومن بھی ہو نیک بھی ہو اس کو اقتدار دو۔ ہماری دعوت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اقتدار جماعت اسلامی کو دو، کیونکہ نیک لوگ صرف جماعت اسلامی میں ہیں، باقی تو کہیں ہیں ہی نہیں، سارے نیک جماعت اسلامی میں آ گئے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں سے بہتر لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اس لیے کبھی بھی ہم یہ دعوت نہیں دیتے کہ آپ جماعت اسلامی ہی کو اقتدار دیں۔ ہم کہتے ہیں جو آپ کو نیک لگے، لیکن نیکی کی جو تشریح ابھی ہم نے کی ہے، وہ نیکی کی تشریح ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ سیاست ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اقتدار، حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف حاکم وقت تھے، ہم نے تو صرف حضرت یوسف کو زلیخا کے ساتھ ایک مزے والا قصہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اصل تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ حاکم تھے، اور حضرت یوسف وہ نبی ہیں جو خود اللہ سے اقتدار مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے ان خزانوں کا مالک بنا دے۔ خزانوں کا مالک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھے اقتدار عطا فرما۔ تو اقتدار مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کا ذکر ہے قرآن میں، بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد کا ذکر ہے قرآن میں، بادشاہ تھے۔ 3 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ذوالقرنین ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ یہ جو امام حسین کی بات ہم کرتے ہیں، میں اس پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین کے پاس جو خط آئے تھے کوفہ سے، ہزاروں خط آئے تھے، لاکھوں خط آئے تھے، کوئی ایک خط بھی ایسا نہیں تھا جس خط میں یہ لکھا ہو کہ حسین آپ کوفہ آئیں، ہمیں نمازیں پڑھائیں، ہمیں جنازے پڑھائیں، ہمیں نکاح کے خطبے دیں، ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں ناظرہ قرآن پڑھائیں۔ کوئی ایک خط بھی ایسا نہیں تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے سنی شیعہ کی، ہر خط میں ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی، حسین آپ کوفہ آئیں، ہم اقتدار آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کوفہ آئیں، ہم اپنا بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ آئیں، ووٹ ہم آپ کو دیں گے۔ اب امام حسین جواب دے سکتے تھے نا، اور بھائی میرا سیاست سے کیا کام، میرا اقتدار سے کیا کام، بڑے بڑے نیک لوگ روکتے رہے حسین نہ جائیے۔ امام حسین یزید سے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، واللہ جب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے حالات کیا بننے ہیں، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ وہ گئے تھے کہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا۔ کیوں بلایا؟ حسین آپ آئیں اور اقتدار لیں اور ہمارے حکمران بن جائیں۔ امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ یزید بھی تو اقتدار پہ بیٹھا ہوا تھا، کلمہ یزید نے بھی پڑھا ہوا تھا، بیٹا تھا صحابی رسول کا، کاتب وحی کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور کا رشتے میں سالہ لگتا ہے، کاتب وحی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیا بیٹا ہے یزید، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مذہبی آدمی تھا، ہمارے ہاں بڑا مبالغہ کر دیا گیا، اس کی داڑھی سنت کے مطابق تھی، امامہ باندھتا تھا، بعض نمازیں بھی پڑھاتا تھا۔ وہ یہ یاد رکھیے گا، مذہبی آدمی تھا، مذہبی تھا پر دیندار نہیں تھا۔ وہ میں نے تشریح بیان کر دیا کہ دیندار کیسے کہتے ہیں۔ تو اقتدار حسین بھی لینے گیا ہے اور اقتدار یزید کے بعد فرق کیا ہے کہ یزید کہتا تھا حکومت میری، حکم بھی میرا چلے گا، حکومت میری، قانون بھی میرا چلے گا، حکومت میری، نظام بھی میرا چلے گا۔ حسین کیا کہتے تھے؟ حکومت میری، حکم اللہ کا چلے گا، حکومت میری، قانون اللہ کا چلے گا، حکومت میری، نظام اللہ کا چلے گا۔ تو ایسی سیاست
اور ایسی حکومت جو اللہ کے نظام، قانون اور حکم کے لیے ہو اس کو کہتے ہیں رحمانی سیاست، اور جو اپنے مفادات کے لیے ہو اس کو کہتے ہیں شیطانی سیاست۔ جماعت اسلامی شیطانی سیاست کے خلاف ہے، لیکن غلبہ کیونکہ شیطانی سیاست کا ہے، اور اس نے رحمانی سیاست کو بھی اتنا بدنام کر دیا ہے کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ جناب دیندار لوگوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اقبال کا شعر بھی پڑھتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جو یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی سیاست کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری دعوت ہے، تو جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ قرآن کی دعوت ہے، اس میں کوئی مسلک کی، فرقے کی، پارٹی کی دعوت نہیں ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو۔ نمبر 3، خدا سے پھرے ہوئے فساق اور فجار لوگوں کے ہاتھوں سے زمام کار لو، مومن اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دو۔ جو ہماری اس دعوت کو قبول کرے وہ ہمارا ساتھ دے۔ نئے لوگ بیٹھے ہیں، پرانے تو چل ہی رہے ہیں، جو نئے لوگ بیٹھے ہیں، جو ہماری اس دعوت کو قبول کرے وہ ہمارا ساتھ دے، اور جو اس دعوت کے راستے میں، راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچے۔ ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہمارا کام تو دعوت دینا۔ تو یہ جتنے چند لوگ آج نئے آئے ہیں، نوجوان بھی آئے ہیں، ہم نے آپ کو دعوت دے دی ہے۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول کیا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جن کے ساتھ آپ آئے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ جناب آپ ہمیں لے کر آئیں، ہم نے آپ کی دعوت سنی ہے، ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس پہ کوئی زبردستی اور سختی نہیں ہے۔